اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، بخاری اور دیگر کتب حدیث کے دامن میں موجود ہے، کہ جو حضور نے فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کڑکتی دھوپ ہوگی، حشر کا دن اور اس کی سختیوں کا ذکر موجود ہے۔ آج زمین میں قوت جاذبہ ہے، ہر شے کو جذب کر لیتی ہے، حرارت کو بھی اپنے اندر جذب کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن اس زمین میں قوت جاذبہ نہیں رہے گی، یہ تانبے کی ہو جائے گی، یہ حرارت اگلے گی۔ آج سورج بہت دور ہے، پھر قریب ترین آ جائے گا، آج اس کا رخ الٹا ہے، پھر سیدھا ہو جائے گا۔ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کچھ ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کوئی سینے تک، کئیوں کو اس کی لگام دی جائے گی۔ اور ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ وہ پسینہ اتنا بدبودار اور متعفن ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کے تعفن سے انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اور اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو اس کی حدت سے، گرمی سے پہاڑ پگھل جائے۔ اس پسینے میں لوگ اپنے گناہوں کے مطابق مبتلا ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو لگام دی ہوئی ہوگی، اور وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اسے یوم الفزع الاکبر کہا گیا ہے۔ وہ تھر تھر بدن خوف خدا سے کانپ رہے ہوں گے، لوگوں کے کلیجے دہل رہے ہوں گے، لوگ قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، برہنہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد حضور سے عرض کرنے لگی کہ کیا حضور ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، مطلب کسی کو ہوش رہے تو حیا آئے گی، ہوش اڑے ہوں گے۔ یومی یجعل الولدان شیبا، ابھی قیامت قائم نہیں ہوگی تو پیدا ہوتے بچے کے بال خوف قیامت سے سفید ہو جائیں گے، اور پھر جب قائم ہوگی تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اس سخت دن میں جب کہ کڑکتی دھوپ جسم جھلسا رہی ہوگی، 7 اشخاص ایسے ہوں گے، میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں اللہ اسے ان 7 اشخاص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ سایہ رحمت الہی میں ہوں گے، سایہ عرش الہی میں ہوں گے۔ وہ 7 اشخاص کون سے؟ حدیث بہت طویل ہے، تو تیسرا شخص بیان فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ یہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کی زندگی مسجد سے وابستہ ہے، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تزئین کرنا، مسجد کی طہارت صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کی حاضری کا التزام کرنا، مسجد کی ضروریات فراہم کرنا، اس کی زندگی کا منشا مسجد سے متعلق ہے، اور وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کہیں بھی رہتا ہو اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ رحمت الہی کے سائے تلے ہوگا۔ جب لوگ کڑکتی دھوپ میں جھلس رہے ہوں گے، وہ عرش الہی کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوگا۔ خوش نصیب میں وہ لوگ جن کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مسجدوں کے ساتھ جو وابستگی قائم کر لیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک حبشیہ خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ کسی زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہو کہ جب صبح کو بچے پڑھ کے مسجدوں سے باہر چلے جاتے تھے تو بوڑھی عورتیں آ کے مسجدوں کی صفائی کر دیا کرتی تھیں۔ اب تو وہ کلچر دم توڑ گیا ہے، شاید آپ کے دیہاتوں میں ہو، لیکن پہلے تو شہروں میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن اب شاید دیہاتوں میں بھی نہ رہا ہو۔ تو بوڑھی خواتین آ کے صبح کے ٹائم
مسجدوں کی صفائی کر دیا کرتی تھی، عصر کے بعد صفائی کر دیا کرتی تھی، تو وہ حبشیہ خاتون بھی یہ وظیفہ کرتی کہ مسجد نبوی کی صفائی کا التزام کرتی۔ ایک دن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے میں اس خاتون کو نہیں دیکھ رہا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، وہ تو انتقال کر گئی۔ فرمایا تم نے مجھے اس کے جنازے کا نہیں بتایا۔ عرض کی وہ ایک عام سی خاتون تھی اور آپ کے مبارک کندھوں پہ کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں ہیں، کبھی وفود سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی جنگوں کے لیے مجاہدین تیار ہو رہے ہیں، کبھی لوگوں کو احکام دین سکھائے جا رہے ہیں، کبھی اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے ان کو مسائل شرعیہ سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کی تو فزوں تر ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے مبارک کندھوں پہ ہیں، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک عام سی عورت کے جنازے کے لیے آپ کو تکلیف دی جائے، تو ہم نے اس کی تدفین کر دی، جنازہ بھی پڑھا، اس کی تدفین بھی کر دی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے اس کو عام سمجھا تھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، اور صحابہ کے ہمراہ حضور اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے وہ عام نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے گھر کی تزئین کرے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرے، اللہ کے گھر کی ضروریات کو فراہم کرنے کی کوشش میں لگا رہے، مسجد کی حاضری کا التزام کرے، اور اس کا دل مسجد میں لگتا ہو، مسجد میں جمتا ہو، اور مسجد کو دیکھ کر کے اس کی طبع کے اندر خوشی کے آثار ہویدہ ہوتے ہوں، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور اللہ کی کتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہوں گی۔ تو آج کے اس مبارک دن میں میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی محبتوں کے ذریعے شمولیت اختیار کی، اللہ انہیں دارین کی جزائیں دے۔ بلکہ میں تو یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جو سڑک سے گزرتے ہوئے اس مسجد کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اللہ اسے بھی جزا عطا فرمائے۔ اللہ کے پاکیزہ گھر کو دیکھنے سے جو فرحت قلب میں ہوتی ہے، یہ علامت ایمان ہے۔ اور مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تزئین اور دیکھ بھال میں لگے رہنا، فرمایا گیا جو شخص مسجد کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے اور اس کی ضروریات کو فراہم کرتا ہے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو کہ وہ شخص مومن ہے۔ اس لیے کہ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آباد کاری یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے پاکیزہ گھر تعمیر بھی کرتے ہیں، ان کی تزئین بھی کرتے ہیں، ان کی تنظیف بھی کرتے ہیں، اور ان کی ضروریات کو فراہم بھی کرتے ہیں، اور ان کو سجدوں سے آباد بھی کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے مبارک گھر بیت اللہ کی بیٹیاں قرار دی گئی ہیں۔ کہتے ہیں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو مختلف سنگ ریزے، مختلف ٹکڑے اور ریت کے ذرے بہت سارے جمع ہو گئے۔ تعمیر کے دوران جس طرح کہ آپ بھی کوئی شے تعمیر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو کمی بیشی سے ٹوٹی ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ایک سنگریزوں کا جو ہے ڈھیر لگ گیا، تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی بارگاہ الہی میں کہ مالک اب اس کا کیا کروں، سمندر میں بہا دوں یا اس کو پہاڑوں میں دفن کر دوں، کیا کروں اس کا؟ تو کہا تم اس کو جمع کرو، پھر دیکھیے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک گوشے میں وہ سارے سنگریزے، وہ ریت اور وہ ٹکڑے جو گرے تھے تعمیر کے دوران کعبۃ اللہ کے پتھروں سے، ان کو جمع کر دیا۔ تو جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کے اپنا پر بچھایا، اور سارے سنگریزے ان کے پر پہ ڈھیل دیے گئے۔ تو پھر وہ اڑے اور افق کے برابر ہوئے اور اپنے پروں کو جھٹکا دیا، تو پوری روئے زمین پہ وہ سنگریزے اور وہ ریت کے ذرے مختلف جگہوں پہ گر گئے۔ کہتے جہاں جہاں کوئی سنگریزہ گرا وہاں وہاں مسجد بنے گی۔ تو شاید کوئی خوبصورت سنگریزہ یہاں بھی گرا، اور آج ایک خوبصورت مسجد کی صورت کے اندر آج ہم اس مرکز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تعمیر مسجد جب ہوتی ہے، اچھا یہ
معنوی اعتبار سے تو ہر مسجد خوبصورت ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. کچی اینٹوں کی مسجد بھی بنی ہو تو وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے. صوری اعتبار سے اگر آپ اس کو آراستہ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ دو چند اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے تے مزہ ہو جاوے دونا، باج ادا کلام رسیلے لگدا شیر الونا، دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے مزہ ہو جاوے دونا. تو دودھ تو پہلے ہی دودھ ہے، لیکن اگر اس میں چینی بھی شامل کر لی جائے، اس میں شکر بھی ملا لی جائے، اس میں شہد بھی ڈال لیا جائے تو پھر دودھ اور زیادہ پر لطف ہو جائے گا. مسجد تو کچی اینٹوں کی بھی ہو، کھجور کے پتوں کی بھی ہو تو خوبصورت ہوتی ہے. اس کا معنوی حسن تو لاجواب ہے ہی ہے. اور مسجد تو جو ہے وہ چند مرلوں پہ مشتمل ہو، چند جو ہے وہ فٹوں پہ مشتمل ہو، پھر بھی ہمارے فقہا نے لکھا اس کو چھوٹی مسجد نہ کہو. عمومی طور پہ ہم کہہ لیں چھوٹی مسجد اور بڑی مسجد، تو فقہا نے منع کیا، کہا کسی مسجد کو چھوٹی مسجد نہ کہو، کوئی مسجد چھوٹی نہیں ہوتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش کم ہے، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اس میں نمازی کم آتے ہیں، لیکن کسی مسجد کے ساتھ تصغیر کا لفظ چھوٹی کا صغیر کا نہ لگاؤ. مسجد بڑی ہی ہوتی ہے جب نسبت اس کو بڑے گھر سے ہے تو پھر بڑی ہی ہے. جب مسجد بیت اللہ ہے، جب اللہ کا گھر ہے تو وہ قصر شاہی سے افضل اور بڑا ہے اور بہتر ہے. اور اس کی تعظیم کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں آپ جب چلتے ہیں تو آپ کا قدم اتنے زور سے مسجد میں نہ پڑے کہ دھمک پیدا ہو. یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے. بلا ضرورت شرعی مسجد کی چھت پہ آپ نہیں چڑھیں گے، یہ مسجد کی تکریم ہے، یہ مسجد کی عزت ہے. اسی لیے آپ کو لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے. یہ تکریم دی گئی اس مسجد کو، یہ عزت دی گئی اس مسجد کو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب وہ چراغ روشن کرتے تھے مسجد کے اندر، وہ کسی زمانے میں سرسوں کے تیل کے دیے جلائے جاتے تھے، تو مسجد میں وہ دیے ہوتے تو اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے مسجد سے باہر لے جاتے، پھر اس کو جلاتے اور پھر دوبارہ مسجد میں لا کے رکھتے. تو کسی نے کہا حضرت مسجد کے اندر ہی نے روشن کر لیجئے. فرمایا یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے اس کے اندر گندک کی آمیزش ہے، اور جب اس کو جلاتے ہیں تو ہلکی سی بو نکلتی ہے، اس لیے میں گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے پاکیزہ گھر کے اندر گندک کی بدبو بھی پھیلے. تو یہ مسجد کے ادب کا تقاضا ہے کہ یہاں خوشبوئیں ہوں، یہاں ماحول معطر ہو، یہاں سرشاریوں کا عالم ہو، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی ہو. یہ ایک مرکز ہے علاقے کا، جس مرکز کے اندر مسلم معاشرت، مسلم سوسائٹی جو ہے وہ آپس میں جڑتی ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے. یہ نظم کسی دین کے پاس نہیں ہے جو اسلام کے پاس ہے. محلے کی سطح پر 5 وقتی نماز ہے اور ہم ایک دن میں 5 مرتبہ جڑتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے آگہی ہوتی ہے. پھر علاقے کی سطح پر جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، یہ 8 دن کے بعد کا ایک اجتماع ہے. پھر سالانہ جو ہے وہ عیدین کے 2 اجتماع ہیں شہر کی سطح پر، اور پھر عالمی سطح پر حج کا اجتماع ہے. تو محلے سے لے کر گلی سے لے کر حج کے اجتماع تک یہ ہمارا ایک نظم ہے جس سے پوری امت مسلمہ ایک وحدت کی لڑی کے اندر پرو دی جاتی ہے. تو یہ مسجدیں آماج گاہیں ہیں امن کی، یہ مسجدیں خیر کے مراکز ہیں، یہ مسجدیں خیر الاماکن بہترین جگہیں ہیں. ان مسجدوں کو 5 نمازوں کے علاوہ بھی دیگر مدات کے اندر جو ہے ان کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے. درس و تدریس کے سلسلے ہوں، اتنی بڑی عمارت بنا کر کے اس کو صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہی وقف نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ٹوٹل 2 گھنٹے لگتے ہیں پورے 24 گھنٹوں کے اندر. تو 24 گھنٹوں کے اندر اتنی بڑی عمارت صرف 2 گھنٹے استعمال ہو اور باقی 22 گھنٹے اس کا کوئی مصرف نہ ہو تو یہ درست نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ تدریس کے لیے شعبہ جات کو قائم کر سکتے ہیں، محلے کے بہت سارے امور جو ہیں وہ مسجد میں نپٹا سکتے ہیں. مجالس علمیہ کا قیام مسجد کے اندر ہو اور اس کے اندر ترجمۃ القرآن کی کلاس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے.